بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ڈاکٹر عبید اللہ، انچارج شعبہ ڈینٹسٹری پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ آج 14 نومبر ذیابیطس کی عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے لوگوں میں شوگر کی بیماری، اس کے علاج، اس کے احتیاطی تدابیر اور اس کی تشخیص اور پرہیز کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے۔ ذیابیطس کا اثر نہ صرف جسم کی دوسری حصوں پر ہوتا ہے بلکہ یہ منہ کی صحت کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ ذیابیطس کی مریضوں میں مسوڑی کی بیماریاں، جنہیں عام طور پر ہم پیریڈونٹل ڈیزیز کہتے ہیں، ذیابیطس کے مریضوں میں زیادہ عام ہے۔ خون میں زیادہ شوگر کی وجہ سے مسوڑی کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں مسوڑوں میں سوجن پیدا ہوتی ہے، خون بہہ سکتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ دانتوں کی جڑیں بھی کمزور ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے دانت گر جاتے ہیں۔ ذیابیطس کی مریضوں میں دھوپ کی کمی کی وجہ سے خشک منہ کا مسئلہ عام ہے، جسے ہم ڈرائی ماؤتھ کہتے ہیں۔ خشک منہ دانتوں پر حفاظتی اثر کم کر دیتا ہے، جس سے دانتوں کے ٹوٹنے اور منہ کی بیماریوں کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ منہ کے خشک ہونے کے باعث منہ میں جلن، کھانے میں دشواری اور سانس میں بدبو جیسی علامات بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ منہ میں شوگر کی مقدار زیادہ ہونے سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور ذیابیطس کے مریضوں میں منہ میں بیکٹیریا کی تعداد بڑھ جاتی ہے، جو دانتوں کی سطح کو متاثر کرتی ہے اور دانتوں کی سڑن یا کیڑے کا سبب بنتی ہے۔ ذیابیطس کی مریضوں میں عام انفیکشنز، جسے ہم فنگل انفیکشن بھی کہتے ہیں، کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ انفیکشن خون میں شوگر کی زیادہ مقدار اور مدافعاتی نظام کی کمی کی یا کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ فنگل انفیکشن میں زبان، گال اور مسوڑوں پر سفید دھبے بن جاتے ہیں، جو درد کا باعث بھی بنتے ہیں اور خطرناک امراض کا بھی باعث بن سکتے ہیں۔ ذیابیطس کی مریضوں میں زخم بھرنے کا عمل بھی سست ہوتا ہے۔ اگر کسی کو دانت نکالنا پڑے یا کوئی زخم ہو تو اس کی ٹھیک ہونے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ اس وجہ سے ذیابیطس کی مریضوں کو دانتوں کی علاج میں احتیاط برتنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ذیابیطس کی مریضوں کے لیے ہدایات کیا ہو سکتے ہیں جو ان مریضوں میں خاص طور پر ان کا اہتمام کرنا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلے دانتوں کی اور مسوڑوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ کم از کم 2 بار دانت صاف کرے اور مسوڑوں کی صحت کے لیے دانتوں کو برش کرنے کے ساتھ ساتھ مسوڑوں پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ دانتوں کی فلاسنگ کو معمول بنانا چاہیے۔ فلاسنگ سے دانتوں کے درمیان پھنسے ہوئے خوراک کے ذرات کو نکالنے میں مدد ملتی ہے، جو دانتوں کی بیماریوں سے بچاؤ جس کی وجہ سے ممکن ہے۔ تھوڑی دیر بعد پانی پیے تاکہ دھوپ کی مناسب مقدار منہ میں موجود رہے اور منہ کی صفائی کا عمل جاری رہے۔ دانتوں کے ڈاکٹر سے باقاعدگی سے معائنہ کروائیے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو ہر 6 مہینے بعد دانتوں کے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو یا کوئی بیماری ہو تو اس کا علاج ہو سکے، اور اگر نہ ہو تو احتیاطی تدابیر اختیار کیے جا سکے۔ ایک اور اہم چیز جو شوگر کے مریضوں کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں یہ ہے کہ وہ صحت مند غذا کھائیے۔ شوگر کو قابو میں رکھنے کے لیے غذائیت سے بھرپور غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنا چاہیے، واک اور ایکسرسائز ہونا چاہیے، سوشل ایکٹیویٹیز میں شریک ہونا چاہیے تاکہ ان کا شوگر کنٹرول رہے اور باقی جسم کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ان کی منہ کی بیماریاں بھی کنٹرول رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذیابیطس اور منہ کی صحت کے درمیان گہرا تعلق ہے، اور ان میں سے ایک دوسرے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر مریض
اس وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے شوگر کی وجہ سے میری دانت خراب ہے، میری مسوڑی خراب ہے، اور اس وجہ سے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے یا علاج کرنے سے کتراتی بھی ہے اور نہیں جاتے. تو یہ ایک الٹا عمل ہے. شوگر کی مریضوں میں عام مریضوں سے یا عام لوگوں سے زیادہ اپنی منہ کی علاج کا، منہ کی صفائی کا اور منہ کے بیماریوں سے احتیاطی تدابیر کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ان کو ڈاکٹر کے پاس باقاعدگی سے جانا چاہیے تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو بر وقت اس کا روک تھام ہو سکے، کوئی بیماری آنے والی ہو تو اس کا بر وقت علاج ہو سکے. تو یہ ضروری ہے کہ ذیابیطس اور منہ کی بیماریوں کے درمیان تعلق دو طرفہ ہے. جہاں ذیابیطس منہ کی بیماریوں کو بڑھا سکتا ہے، وہی منہ کی بیماریوں سے ذیابیطس کو قابو میں رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. مسوڑوں کی بیماریوں کی موجودگی ذیابیطس کی کنٹرول کو متاثر بھی کر سکتی ہے اور خون میں شوگر کی سطح کو مزید بڑھا کر سکتی ہے. اس لیے ذیابیطس کی مریضوں کے لیے منہ کی صحت کا خیال از حد ضروری ہے. بہت شکریہ.